حسين جاوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله جل شانه وتعالى شانه وأما نواله الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جزاکم اللہ. جن بھائیوں کے سوال ہے وہ سوال جمع کرا دیں. کھول کے دیں گے نا، کھول کے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال ہے، کہتے ہیں ہمارے اسکولوں کی کتابوں میں آزادی پاکستان کو ذکر کیا جاتا ہے تو ہماری بڑے بڑے اکابر علماء کے قربانیوں کا ذکر نہیں ہوتا. تحریک ریشمی رومال میں آزادی پاکستان کوئی کردار نہیں. کتابوں میں صرف ان حضرات کا ذکر ملتا ہے وہ جن کی داڑیاں نہیں ہیں، مغرب کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں. تو حکومت کیا یہ اقدام کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیں، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ علماء کرام کو حکومتی لیول پہ کامیاب کرائیں تو سارے تذکرے آپ کو ملیں گے. جب آلوؤں کو آپ کامیاب کرا کے بھیجیں گے تو آلو کا ذکر ہی آپ کو ملے گا، اس کے علاوہ کوئی دین کی بات تھوڑی ملے گی. دین کی بات تو تب ملے گی جب دینداروں کی بات ہو. ملک پاکستان کی آزادی میں کردار ہے علماء دیوبند کے، اور اس طرح باقی علماء کے پورے سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہوا موجود ہے. جب پاکستان بنا ہے، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے، اس وقت دو پاکستان تھے، درمیان میں سمندر حائل تھا. ایک تھا مشرقی، ایک تھا مغربی. مشرقی پاکستان بنگلہ دیش تھا اور مغربی پاکستان یہی پاکستان جو ہم ہیں. ان دونوں پاکستان میں حصوں میں ایسٹ اینڈ ویسٹ آزادی کا اعلان ہوا ہے 15 اگست. 14 اگست کو آزاد ہوا، 15 کو آزادی کا اعلان ہوا. 15 اگست 1947، اس دن 27واں روزہ تھا، 1368 ہجری تھی. ٹھیک ہے،
اور 1947 کا تھا سن. تو قائد اعظم نے کراچی میں اعلان کس کے ہاتھوں کرایا اور ڈھاکہ میں اعلان کس کے ہاتھوں کرایا؟ آپ نام اٹھا لیں. کراچی میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اعلان کیا، جو قائد اعظم کے ساتھی تھے، پاکستان بنانے میں ان کا کردار تھا. اور ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے ہاتھ سے کرایا، وہ قائد اعظم کے ساتھی تھے بانیان پاکستان میں، ان کا بھی نام ہے. آج بتایا نہیں جاتا نا، قائد اعظم کی قبر کے ساتھ ہی علامہ شبیر احمد عثمانی کی قبر ہے. وہاں مزار قائد لوگ سمجھتے ہیں، اسے مزار قائد نہیں سمجھتے. یہ پتہ نہیں شروع سے ہی ہم سفید انگریز کی غلامی سے نکل کے کالے انگریز کی غلامی میں ڈالنے والی بات ہے نا. تو یہ تو ہمارے اکابر کا کردار ہے. پاکستان، اس کا اردو ترجمہ کریں، یہ فارسی کا لفظ ہے. پاک پاکیزہ، استان کہتے ہیں زمین کو، تو پاکیزہ جگہ، پاکیزہ زمین. عربی میں اس کا ترجمہ کریں تو بنتا ہے مدینہ طیبہ. مدینہ طیبہ کا فارسی ترجمہ ہے پاکستان. یہ علامہ ظفر احمد عثمانی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شبیر احمد عثمانی اور چودھری رحمت علی، ان سب کا مشترکہ معاملہ ہے. تو یہ نظر نہیں آتا. پاکستان کے لیے ناؤ اینڈ نیور اٹھائیں کتاب، اس میں لکھا ہے کہ 4 صوبوں کو 4 صحابہ کے نام پہ رکھنے کی ترتیب تھی. اب تو کیا تھا، پہلے سرحد پنجاب، بلوچستان اور سندھ ہمارا سرحد کہلاتا تھا. NWFP، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، شمال مغربی صوبہ سرحد. اس وقت 4 نام تھے، صدیقستان، فاروقستان، عثمانستان اور حیدرستان. میں حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ اٹھا لیں کتاب نو اینڈ نیور کو. اور ملک کا نام پاکستان. تو نہ یہ ہماری پاک اسٹڈی بتائے، نہ معاشرتی علوم بتائے. تو جب علماء کی کامیابی ہوگی تو پھر پوری بات سامنے ہوگی. جب قائد اعظم دنیا سے گئے، ان کو احساس ہو گیا تھا اپنی بیماری میں، اپنی وفات سے چند روز پہلے، کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا. تو قائد اعظم اس وقت بلوچستان میں تھے، بلوچستان کے شہر زیارت میں تھے. میں نے زیارت کی ہے، میں گیا ہوں زیارت میں. قائد اعظم ریزیڈنسی میں نے دیکھی ہے. قائد اعظم نے وہاں سے اپنا جو ADC تھا نا، عدنان ان کا نام تھا، ان کو کہا کراچی کال کریں. کس کو؟ کہا جی مولانا شبیر احمد عثمانی میرے ساتھی کو. انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں آؤٹ آف سٹی آپ ٹریول نہ کریں، کراچی سے باہر سفر نہ کریں. ہو سکتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ وصیت ہے آپ پڑھائیں گے. کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا ہے، جس نے قرآن کی تفسیر عثمانی لکھی ہے اور مسلم شریف کی شرح فتح الملم لکھی ہے. یہ تو ہمارے اکابر کا کردار ہے. وفات تک ان کا حضرات کا کردار تھا. یہ جو قائد اعظم کے وہ نکات تھے، 22 نکات، یہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنے قلم سے لکھے ہیں. قرارداد مقاصد علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھی. یہ میں صرف قائد اعظم کی بات کروں. اگر علامہ اقبال کی بات کروں آپ حیران ہو جائیں. علامہ اقبال رحمہ اللہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے باقاعدہ سواری بھیجتے جب وہ ریلوے اسٹیشن پہ اترتے لاہور میں. یہ تعلق تھا ان کا. شروع میں علامہ اقبال نے مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی، لیکن جب حضرت مدنی کا چہرہ اور حقیقت ان کے سامنے آئی تو پھر اقبال نے یہ لفظ کہے کہ اقبال تو ان علوم کی ابجد میں ہی رہا، مدنی جن علوم کا کامل امام ہے. تو انہوں نے ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ باقی حضرات کا تعلق تھا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملک پاکستان بنانے کے شروع میں حمایت میں نہیں تھے، لیکن جب بن گیا تھا تو وہ کیا کہتے تھے اس وقت؟ انہوں نے کہا جی ہمارا نظریہ یہ تھا کہ نہ بنے، نہیں بنانا چاہیے، ہم سارے اکٹھے رہیں. لیکن اب بن گیا ہے تو کہا یہ تو ہو سکتا ہے کہ مسجد بناؤ ادھر یا ادھر نہ بناؤ، اس پہ تو مسلمان لڑ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن جب مسجد بن جائے گی تو پھر کوئی مسلمان اس کی مخالفت تو نہیں کرے گا. کوئی مسلمان مخالفت. کہا جی میرا مسئلہ بھی یہی تھا. میں نے کہا میری رائے نہیں مانی گئی، لیکن اب ملک بن گیا تو میں اس ملک کا وفادار ہوں. وہیں سے ہجرت کر کے، امرتسر سے ہجرت کر کے آئے تھے، جلندھر سے، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ. آج بھی ان کی قبر ملک پاکستان کے شہر ملتان میں ود فیملی یہاں. تو ہمارے کئی اکابر کا کردار ہے. مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ بہت بڑے آدمی ہیں، شیخ الہند کے شاگرد ہیں. مولانا محمد علی جوہر انگلش میں اور اردو میں بڑے ماہر آدمی تھے. قائد اعظم کی اردو تھوڑی سی اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی انگلش ان کی مضبوط تھی، انگلش ان کی اسٹرانگ تھی. تو قائد اعظم کہنے لگے مولانا محمد علی جوہر کو کہ جب ملک بنے گا مجھے لگ رہا ہے تو ادھر ہم لا آف عمر نافذ کریں گے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کا قانون،
لیکن اس کے لیے میرے پاس انگلش میں مواد نہیں ہے، عربی زبان میں ہے، اردو میں ہے، تو آپ کسی طرح میری ہیلپ کریں۔ تو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفاروق، بہت زبردست کتاب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں، 2 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ حضرت عمر کی سیرت ہے، ان کے احوال ہیں، دوسرا حصہ حضرت عمر کی حکومت کے اوپر ہے۔ تو علامہ محمد علی جوہر کو قائد اعظم نے کہا کہ یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، مجھے بڑا مزہ آیا، لیکن اس کے اردو ترجمے کے بجائے اگر آپ انگلش ٹرانسلیٹ کر کے مجھے دے دیں اس کا حصہ دوم، جس میں لا آف عمر رضی اللہ عنہ کے قانون لکھے ہوئے ہیں، تو میرے لیے بڑی آسانی ہو۔ تو ان کے لیے اپنے ہاتھ سے پوری کتاب کا ترجمہ کیا تھا دوسرے حصے کا مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے لکھ کے قائد اعظم کو دیا تھا اور انہوں نے وصول کر لیا۔ یہ اور بات ہے کہ قائد اعظم کی عمر اتنی نہیں تھی پاکستان بننے کے بعد کہ وہ اس کو نافذ کر سکتے، آج تک ہم ان 2 نمبروں کے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قائد اعظم کے ساتھیوں کو چن چن کر انہوں نے مروا دیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کے ساتھ کیا ہوا، لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا، کہاں گئے ان کے معاملات آج تک؟ مولانا شبیر احمد عثمانی قائد اعظم کے 1 سال بعد کے اندر اندر فوت ہو جاتے ہیں۔ تو جو وعدہ علماء کے ساتھ ہوا تھا اس کا پرومس انہوں نے نہیں کیا پورا، تو قصور ان کا ہے جن کو آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں، ان کا قصور مفتی عبد الواحد قریشی نال نہیں ہے۔ مفتی صاحب نماز وطر کو دوبارہ لوٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی نماز وطر آپ کو قضا لوٹانی ہے تو جیسے بندہ وطر پڑھتا ہے ویسے پڑھے گا، جس وقت بھی آپ پڑھنا چاہیں۔ 3 وقتوں میں قضا نہیں ہو سکتی، جب سورج چڑھ رہا ہو، سورج اتر رہا ہو، سورج بالکل درمیان میں ہو، طلوع غروب اور زوال کا وقت، یہ کوئی 5-5 10-10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، 10 منٹ کا۔ باقی آپ دن رات میں جب بھی چاہیں، صبح کے وقت آپ لوٹا سکتے ہیں، کوئی نہیں مسئلہ۔ وطر یہ نہیں ہے وطر عشاء کے میں لوٹیں گے، بس نیت آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ میں قضا لوٹا رہا ہوں۔ موبائل کے اندر قرآن مجید رکھنا صحیح ہے؟ ایک عرب نے اس کی مثال یوں بیان کی کہ قرآن کو موبائل میں رکھنا اس طرح جیسے تھوک دان میں مٹھائی رکھنا۔ وہ عرب جانے اور اس کا کام جانے۔ اگر ایسی بات ہے کہ قرآن میں اللہ رسول کا نام موجود ہے، تھوک دان میں نہ رکھیں، تو قرآن میں موبائل کے اندر آپ کنٹیکٹ بھی رکھتے ہیں؟ اگر کسی کا نام ہو محمد عارف، آپ لکھیں گے، تو وہ آپ نے کیوں رکھ دیا؟ اس عرب سے کہیں کچھ تھوڑا سا عقل آپ بھی تو کر رہے ہیں نا۔ کنٹیکٹ میں اگر محمد نام رکھ سکتے ہیں، اللہ بخش لکھ سکتے ہیں، تو یہ اللہ اور رسول کا نام قرآن میں آ گیا اور قرآن موبائل میں رکھ کے میں تلاوت کروں تو اس پہ گناہ کون سا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے مثال اس کی غلط دی۔ آپ قرآن پاک موبائل میں رکھا کریں۔ میرے الحمدللہ دونوں موبائل میں قرآن کریم موجود ہے، صرف قرآن کریم نہیں ہے، احادیث کی کئی کتب موجود ہیں۔ کبھی بندے کو چاہیے ہو، بندہ آیت ڈھونڈ لے، حدیث ڈھونڈ لے گا، تلاوت کر لے اس پر۔ ہاں، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے، جو ہم مصحف ہاتھ میں پکڑ کے پڑھتے ہیں، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس قرآن کی زیارت کا ثواب ہے، ہاتھ میں پکڑنے کا ثواب ہے، ایک بہت بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن سفر میں بندے کو نہیں میسر، گاڑی میں بیٹھے نہیں ہے، تو اس میں موبائل میں تو بندہ پڑھ سکتا ہے نا، مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ حدیث منسوخ بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، منکر بھی ہو سکتی ہے، شاذ بھی ہو سکتی ہے، معلل بھی ہو سکتی ہے، مصحف و مدرج بھی ہو سکتی ہے، مختلف قسمیں ہیں۔ لیکن سنت کبھی ضعیف نہیں ہو سکتی، سنت کبھی آپ اس کو علاوہ نہیں، سنت قائمۃ، حدیث میں سنت۔ اسی لیے ہر حدیث کا احترام کرو، لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی حدیث موضوع ہوتی ہے، کوئی حدیث منسوخ ہوتی ہے۔ ادھر منہ کر کے جتنی روایات ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں نا۔ لیکن سنت ہر کے اوپر عمل کرو، ہر سنت پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ سنت ریجیکٹڈ اور ناسخ ہوتی ہے، وہ منسوخ نہیں ہوتی، اسے ریجیکٹڈ آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی لیے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی، تم لوگ میری سنت کے مطابق عمل کرو۔ تو اسی لیے سنت بہت بڑی چیز ہے، سنت کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کے تو ایسے شخص کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ مروت نام میں تو لوگ شیر ہوتے ہیں، لیکن یہ شیر نہیں ہے، یہ گیدڑ ہے۔ اس نے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کے لیے کہا کہ BMW میں گھومتا ہے، خود جہاد پہ نہیں جاتا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو آپ جانتے ہیں کون آدمی؟
مفتی تقی عثمانی بانی پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کا بیٹا ہے. مفتی شفیع صاحب بھی بانی پاکستان میں ان کا ایک نام ہے. اور مفتی محمد تقی عثمانی اس وقت دنیا اسلام کا بہترین عالم دین ہے, صرف ملک پاکستان نہیں. خوش قسمتی ہے تمہاری کہ وہ اس ملک میں رہتے ہیں. ہمارے خون سے ان کا پسینہ افضل ہے. اتنا بڑا آدمی ہے, لاکھوں نہیں کئی لاکھ علماء کا استاد ہے وہ بندہ. علم حدیث میں, علم قرآن میں, علم فقہ میں, علم قرات میں, علم تجوید میں, علم اصول میں. اس نے دنیا کے ایک ایک ملک کا سفر کیا, 7 بر اعظم گیا وہ بندہ, ہزاروں لاکھوں اس کے شاگرد ہیں. اس کے لیے یہ مروت شکل شیر افضل اس کے لیے کہ جی مفتی تقی عثمانی BMW, اس BMW کو عزت ملے گی جس میں مفتی تقی عثمانی پاؤں رکھے گا. روس گئے مفتی تقی عثمانی صاحب, ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ اجازت ہے, ہم ایک طرف سونا رکھتے ہیں, دوسری طرف آپ کو بٹھاتے ہیں, ہم سونے کے ساتھ آپ کو تولتے ہیں. انہوں نے سونے کی ترتیب پہ تولا. آپ بتائیں مجھے, میں کہتا ہوں سونے کو بھی عزت تب ملے گی. ہم بیٹھے تھے کراچی میں, ہمارے وہ ایک دوست ہیں بہت بڑے قاری ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کی قرات میں برکت عطا فرمائے, قاری سعد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. قاری سعد نعمانی صاحب جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے. مجھے انہوں نے حضرت امام صاحب پہ ایک کتاب بھی دی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نام میں نسبت نعمان ہے, تو کہا جی ہم امام ابو حنیفہ کی نسل سے ہیں. تو امام صاحب کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے, تو اسی وجہ سے 60 قراء کے آواز میں وہ تلاوت کرتے ہیں. وہ قاری بھی سامنے بیٹھا تو کہے گا میری آواز میں پڑھ رہے. شیخ سدیس دامت برکاتہم العالیہ عبد الرحمن سدیس امام کعبہ کے شاگرد ہیں. وہ مجھے کہنے لگے اس دن جس دن مفتی تقی عثمانی صاحب کو وفاق المدارس عربیہ کا صدر بنایا گیا, کہنے لگے مفتی صاحب ایک بات کہوں. میں نے کہا جی فرمائیں. کہتے ہیں آج منصب کو بھی عزت مل گئی ہے کہ اس منصب پہ تقی عثمانی فائز ہو گئے. تو قدر زر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری, سونے کی قدر سونار کو پتا ہوتا ہے, موچی کو نہیں پتا ہوتی. ان کی حیثیت تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی کے تھوک کے برابر تمہاری حیثیت نہیں ہے, تم بولتے ہو اس پہ ہو. یہ اور بات ہے کہ BMW ان کی نہیں تھی, کسی شاگرد نے دی بیٹھنے کے لیے, اور اس کو موت پڑ گئی کہ BMW کیوں بیٹھے. تم تو گدھے پہ بیٹھنے کے قابل لوگ نہیں ہو. چوری کے وارڈ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے دیے ہیں اور تمہارا اتنا دماغ خراب ہو گیا. کردار تمہارا کیا ہے؟ جج سے تمہیں ہٹایا کیوں گیا؟ اس کو اپنی حیثیت پتہ ہے وہ کیا رشوت کے معاملات ہیں, کیا 2 نمبریاں ہیں. اپنی جماعت کے تم غدار ہو. خود تمہاری جماعت کہتی ہے 2 نمبر ہے, جس کا ڈپارٹمنٹ کے 2 نمبر ہے. گھر سے تمہیں شناختی کارڈ کے بغیر روٹی نہ ملے, وہ بھی اصلی شناختی کارڈ, اور بولتے مفتی تقی عثمانی تو وہ خود جائے. بھئی وہ تو جانے کے لیے تیار ہے, تم جرت کرو, چلو صوبے میں تمہارے کہنے والوں کی حکومت ہے, مفتی صاحب کو یہاں سے ویزا لے کر دیتے ہیں فلسطین کا. ایسی بکواس کرتے. اصل مسئلہ ہے علماء سے بغض. مولوی سائیکل پہ بھی جائے نا, انہاں دیوال بھی ماں مر ویسی, وہ تو BMW پہ بیٹھے. یار BMW کیا حیثیت ہے؟ میں اس دن ریاض ایئرپورٹ اترا, میرے دوست بھائی احسن ایک BMW اور ایک میرے خیال میں مرسیڈیز لائے. ہم 2 آدمی تھے, وہ ایک ایک کو الگ الگ بٹھا کے لے گئے. آپ علماء ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی عزت کریں. میں اس دن BMW میں ان نے ہمیں دیکھ لیا ہوتا تو ادھر بھی بک بک کرتے. اصل علماء سے ان کو بغض ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہودی جنٹ ایسے ان کو نہیں کہا گیا تھا. مفتی تقی عثمانی نے اسرائیل کے خلاف فتویٰ دیا, اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ اس کا نام لیا, نہ اس کا کام, نہ اس کا کرنا, نہ اس کا کرتا, نہ اس کا دھرتا, نہ اس کی لین دین, کچھ بھی نہیں ہے. خواہ سے مفتی صاحب پہ بول پڑا. کیوں؟ ان کے ابے کے اوپر زیادہ آیا ہے نا اسرائیل پہ, تو نیتنیاہو کے وکیل یہ بن گئے ہیں. مفتی صاحب انجینئر مرزا کہتا ہے فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال کے کسی عرب ملک میں بٹھا دیں. انجینئر مرزا جہلم کا ٹرمپ ہے, یہ جملہ ٹرمپ نے کہا. ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کا صدر ہے, اس نے کہا کہ فلسطینی اور اہل غزہ کو غزہ سے نکال کے کسی اور عرب ملک میں بھیج دیں. تو یہ جو جیل میں ٹرمپ بیٹھا ہے نا, اس نے بھی یہ جملہ کہنا شروع کر دی. تو اب آپ بتائیں کہ مرزا جیل میں جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے اس مرزا جیل میں کا؟ تو وہ بڑا مرزا ہو یا چھوٹا مرزا ہو, دونوں کا ایک ہی طرح کا معاملہ ہے. آپ کو پتہ ہے بڑے مرزے کے فالوورز جتنے ہیں یہ قادیانی, ان کا براہ راست اسرائیل میں آنا جانا ہے. اسرائیل میں جب مودی گیا تھا نا, یہ انڈیا کا وزیر اعظم سفر کے لیے, تو اس کی وہاں یہودیوں نے قادیانیوں سے ملاقات کرائی ہے. میں نے خود دیکھا ہے اس ملاقات کی فوٹیجز جو اخبارات میں آئے تھے. یہ اس کی پچھلی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو مودی گیا, وہاں قادیانی ملے, تو اس سے پتہ چلا اسرائیل کا قادیانیوں سے یاری ہے. تو بڑے مرزے والے وہاں بیٹھے ہیں. اب چھوٹا مرزا وہاں جا تو نہیں سکتا, اس کے پاس پاسپورٹ ہے پاکستانی,
تو لہٰذا اس نے کہا چلو ان کی تائید تو کر دو. میں نے سنا ہے اس کا یہ کلپ کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے, بہتر ہے عرب ملک مواخات کریں, یہ کریں وہ کریں. شرم کرو, حیا کرو, ایسی بات کرو جو کوئی بات کرنے والی ہو, نہیں تو اپنا نام ٹرمپ رکھ لو. تو میں تو اس کو جیل میں ٹرمپ ہی کہتا ہوں کہ اس نے یہی ٹرمپ کی زبان بولنا شروع کر دی ہے. مفتی صاحب, محرم کے دنوں میں گھومنے پھرنے ٹور پہ جانا کیسے؟ ہمارے کاروبار کی چھٹیاں ہوتی ہیں, 4-5 دن محرم میں ہوتے ہیں تو ہم کہیں چلے جاتے ہیں. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محرم کے دن میں کہیں ادھر ادھر جانا منع ہے؟ کیوں منع ہے؟ منع ہونے کی کوئی دلیل مجھے سمجھا دیں تاکہ میں بھی اس پہ عمل کروں. کیا دلیل ہوگی؟ آپ بتائیں, آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ہم نے بھی سنے ہوئے ہیں, یعنی اس میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے. حضرت حسین افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ حضرت علی افضل. حضرت علی کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 21 رمضان. رمضان میں بھی جانا منع ہے. حضرت حسین مظلوم شہید ہے, جو حضرت حسین کا قاتل ہے اس پہ اللہ لعنت کرے. میں حسینی ہوں بھائی, میں یزیدی نہیں ہوں, لیکن اگر حضرت حسین محرم میں شہید ہوئے اسی لیے اس پہ سفر منع ہے, تو حضرت علی شہید ہوئے ہیں رمضان میں, آپ کہتے ہیں رمضان میں شہادت منع ہے. امام حسن شہید ہوئے ہیں جمادی الاولیٰ میں, آپ کہتے ہیں جمادی الاولیٰ میں سفر منع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں ربیع الاول میں, آپ کہتے ہیں ربیع الاول میں سفر منع ہے. تو کسی کی شہادت اور کسی کی وفات سے سفر منع ہو جاتے ہیں, یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. مفتی صاحب, فواد چودھری نے کہا کہ پاسپورٹ جمع کرا دیں, میں علماء کو فلسطین بھیجنے کے لیے تیار ہوں. اس کی اپنی حیثیت آپ جانتے ہیں. ایک پامپ لگی نا وہ پولیس کی گاڑی کی, یوں ایسے بھاگا جی میں کھوتی گھاتے وہدی ہے, ایسے بھاگ کے گیا. اپنی حیثیت یہ شکل دیکھیے اس میں. اس بیچارے کو غم صرف اتنا ہے کہ جن قادیانیوں اور یہودیوں کا یہ ایجنٹ رہا ہے ان کے خلاف مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان نے فتویٰ کیوں دیا؟ آپ کو پتہ ہے, یہ اپنی گورنمنٹ میں جب یہ پتہ نہیں سائنس ٹیکنالوجی کا وزیر تھا اور ہمارے ملک کی بدقسمتی تھی, یہ مفتی منیب الرحمان صاحب پہ بھونکا کرتا تھا ان کی چاند کے اعلان کی وجہ سے. اس بک کا آج اس نے بغض نکالا, اور اس کو تو وہ ہمارے بھائی عمار اس کے گلے میں فٹ ہو گئے ہیں. وہ تو جیل میں چلے گئے اس کے گھر میں کہ اے پاسپورٹ ہی نہیں تھی, لوا ایسا ویزا. انہوں نے کہا جی 5000 میں بندے میرے خیال میں دینے کے لیے تیار ہوں. اور ہمارے سید کفیل شاہ صاحب بخاری, انہوں نے بھی 50,000 بندے کہہ دیے ہم سے پاسپورٹ لو, ہمیں بھجوا دو. پتہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا نہیں لگے گا, سب جانتے ہیں. تو لیکن بک اس نے کر لی تو وہ عمار بھائی اور ان کے ساتھیوں نے پکڑ لیا اس کو اور ایسا رگڑا دیا ہے. میرے خیال میں اگر اس میں کوئی شرم آیا نام کی کوئی چیز ہے نا, ہے تو نہیں, شاید اگر ہے تو اس کو ڈوب مرنا چاہیے. اس کے بعد کل تو مجھے انہوں نے ان کا نمبر بھیجا, وہ سب ساتھیوں کو دے دے, اس کے نمبر پہ پاسپورٹ اسکین بھیجے. اس کو ہم نے کھول کے دیکھا تو 3-4 دن سے آف لائن ہے. تو آپ اندازہ لگائیں یہ حال ہے. صرف علماء کا بغض ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب نے جہاد کا اعلان کیا تو یہودیت کے ایجنٹ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ کوئی 1-2 آئے تھے جو سامنے ظاہر ہوئے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا, پروفیسر حکیم سعید صاحب نے کہا, یا مولانا نے کہا. آج علماء اکٹھے ہوئے تو کئی اور بھی نکلے. ان کے چہرے پہچان لیں تاکہ کل الیکشن میں آپ انہیں بتا سکیں بھی تمہارا یہ کردار ہے. انجینئر مرزا نے ویڈیو میں آپ کو چیلنج کیا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اس نے پتہ ہے چیلنج کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں مفتی عبدالواحد قریشی کو میرا تب چیلنج ہے جب وہ مفتی تقی عثمانی سے اپنی نمائندگی لکھوا کے آئے. تو میں نے کہا ہمیں چیلنج اس شرط پہ قبول ہے بھی تو بھی مرزا مسرور سے اپنی نمائندگی لکھوا کے آ جا. نہیں, میں مفتی تقی عثمانی صاحب سے نمائندگی کیوں لکھواؤں؟ مجھے مفتی صاحب نے کوئی تیرے لیے نمائندہ تو نہیں بنایا. تو پھر مرزا مسرور سے لکھوا, مودی سے لکھوا, ایران کے خامنائی سے لکھوا, تو بھی لکھوا کے لیا تاکہ نمائندگی تیری بھی ہو, نمائندگی ہماری بھی ہو. پھر ہم بیٹھتے ہیں. جس دن مرزا مسرور سے یہ نمائندگی لکھوا کے آ گیا, میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے مجھے جھولی پکڑنی پڑی, پکڑ کے لکھوا کے لاؤں گا. یہ میں سوکھا نہیں, میں ایسے لکھوا کے لیا. یہ کسی سے نہیں لکھوائے اور ہم لکھوا کے دیتے پھریں. اس کو بھی اگر وہ نہیں لکھ دیتے, میں بھی اکابر سے نہیں لکھواتا, ڈائریکٹ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے نا. مفتی صاحب 70,000 کلمہ شریف پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پورا کلمہ شریف پڑھنا چاہیے یا؟ اب یا کا کیا مطلب ہے؟ آدھا کلمہ بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کے ہاں کوئی آدھا کلمہ بھی ہے؟
کلمہ ہے تو کلمہ پورا پڑھیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں بھی میں جلدی جلدی پڑھوں تو علماء اس کی ایک ترتیب بتاتے ہیں اپنے تجربے پہ کہ جب 100 دفعہ کی تسبیح آپ پڑھیں تو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں, آخر میں 1 دفعہ محمد الرسول اللہ کہہ دیں. چلو اس طریقے سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ایمان پورے کلمے پہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو انسان علماء کو گالیاں دے اس کا انجام کیا ہوگا؟ ابو جہل اور فرعون کے ساتھ ہوگا نا. کل وہ علماء کو انبیاء کو گالیاں دیتے تھے, آج یہ انبیاء کے وارثوں کو دیتے ہیں, تو انہی کے ساتھ ہوگا. مفتی صاحب بستر والی جگہ پہ کھانا پینا کیسے ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جہاں پر بستر لگاؤ سونے کے لیے تو وہاں کھانا ناجائز حرام, اس کی وضاحت شکریہ. نہیں, بستر کے اوپر کھانا حرام ناجائز گناہ نہیں ہے, ادب کے خلاف ہے نا. آپ کھائیں گے, کوئی چیز گر گئی, اس کے اوپر کیڑیاں مکوڑے آئیں گی, مکھیاں آئیں گی, تو پھر آپ ادھر سوئیں گے تو ٹھیک نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے. باقی کوئی بستر کے اوپر بیٹھ کے کھا لیتے ہیں تو ہم گناہ گار اسے نہیں کہیں گے. کھانے کے لیے کوئی الگ جگہ پہ جا کے بیٹھے. مفتی صاحب زمین ٹھیکے پہ دینا سود ہے کہ نہیں, وضاحت فرمائیں. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے, وہ عالم نہیں تھے, ان سے یہ غلطی ہوئی تھی. انہوں نے فرما دیا تھا کہ زمین ٹھیکے پہ دینا سود ہے. ایسا نہیں ہے, جائز ہے. مفتی صاحب بندہ فوت ہو جائے, اس پر قرض ہو, لواحقین قرض ادا کریں تو کیا قرض ادا کرنے کی رقم حلال ہونا ضروری ہے؟ اگر حلال نہیں تھی, حرام سے قرض ادا کیا تو ہو جائے گا. آپ چھوٹے پیشاب کو لوٹے میں ڈال کے استنجا کر لیں, ہو جائے گا آپ کے استنجا. پلیت پانی سے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ حرام پیسہ تمہارے پاس آیا کیا؟ ہاں پہلے تو یہ بتاؤ, آپ کا حرام والوں سے کوئی لین دین ہے, کوئی یاری دوستی؟ پتہ ہے حرام کا ایک لقمہ کتنے دن بندے کی عبادت کو متاثر کرتا ہے؟ 40 دن. چلا تھا تو سب وانتے ہوں چلیا دھا کے آسو نا دیوال تو دعا قبول تھی سی, تو کیا بنے گا؟ حرام پیسے کے معاملات نہ دیں. شکر ہے ویسے آپ نے پوچھ لیا, جس کا قرض ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی پہلے آپ سے پوچھے گا کہ حرام ہے یا حلال ہے. اللہ معاف فرمائے اگر کسی کے پاس حرام پیسہ کہیں سے آ جائے, ایک ہے خود کمائے اسے واپس کرے جس سے لیا, لیکن ایک کہیں سے آگے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں, حرام پیسہ مل گیا, تو اس کو ختم کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ ثواب کی نیت نہیں کرنی اور کسی غریب کو جا کے دے دو, کیونکہ ثواب بندہ حلال پہ نیت کرتا ہے, حرام پہ نہیں کرتا. حرام کو گھر کا گند سمجھ کے نکال دو. حضرت اتنی بات تو ٹھیک ہے آپ کی کہ مفتی صاحب نے جملہ کہا ہے, کہا ہوگا انہوں نے, میں تو دلائل کی بنیاد پہ بات کروں گا. شاید ان کے دماغ میں کون سے دلائل ہوں وہ جانے اور ان کا کام جانے. میں حرام کے معاملات کے ساتھ کسی عبادت کا قائل نہیں. میں ایک جملہ آپ کو کہوں, حرام کے ساتھ حلال سمجھ کے جو نیکی کی جاتی ہے نا, تو بندہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. ہماری فقہ میں ایک اصول ہے, استحلالن حرام کو کرنا یہ گناہ ہے, پھر کفر کا درجہ. میں مثال دے رہا ہوں, شراب ہے, ایک بندہ شراب کو پیتا ہے, حرام سمجھ کے پیتا ہے تو گناہ گار ہے, لیکن پیاس تو بجھ جائے گی, لیکن گناہ گار ضرور ہے. تو آپ مجھے بتائیں وہ بندہ حج کرنے جاتا ہے, پھر بھی لعنت اس کے اوپر برس رہی ہے, تو اس حج کا فائدہ؟ دیکھیں, کسی چیز کے گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا یہ گناہ ہے, اس گناہ کو جائز سمجھ کے کرنا تو کفر ہو جاتا ہے, تو ناجائز ہے, اس سے بچنا چاہیے. چلیں جی, ہو گیا. اچھا, میں کہہ رہا تھا حرام پیسہ آ جائے تو اس کو گھر کا گند سمجھ کے نکال دیں, اس پر ثواب کی نیت نہ کریں. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ایک ٹی وی انٹرویو دے رہے تھے تو ایک صحافی نے سوال کیا کہ حضرت حلال مال کی زکوٰۃ ہے, حرام مال کی بھی ہے. تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جیسے سیاست میں دماغ عطا فرمایا تھا, ویسے علم میں بھی ماشاءاللہ وہ بہت بڑے جید عالم دین تھے. تو انہوں نے فرمایا ہے. تو وہ بڑی خوشی سے یوں سننے لگا, بھی حرام مال کی کتنی زکوٰۃ ہے؟ انہوں نے کہا حلال مال کی زکوٰۃ کا مسئلہ تو آپ کو پتہ ہے. اس نے کہا جی پتہ ہے, 2.5% ہے, 40واں حصہ. تو انہوں نے کہا حرام کی زکوٰۃ پورے کا پورا دینا ہوتا ہے, لیکن ثواب کی نیت نہیں کرنی ہوتی. تو اس کو سمجھ آ گیا کہ مولوی ٹھیک مسئلہ سمجھا مجھے. مفتی صاحب, فرض نماز, سنت نماز, نفل نماز, ایک صورت کو بار بار پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی, لیکن کم از کم آپ دوسری, تیسری, چوتھی صورت تو یاد کریں. ہمارے جماعت میں جو حضرات, جیسے ہماری جماعت ماشاءاللہ یہاں آئے ہوئے ہیں, 10 صورتیں تو یہ یاد کروا دیتے ہیں سہ روزے میں. تو اس کا مطلب ہے پوری زندگی میں آپ نے ایک سہ روزہ بھی نہیں لگایا کہ آپ 10 صورتیں یاد کر لیتے. اتنا کام بھی تو آپ نے نہیں کیا نا. ویسے شاباشی ہے آپ کی سستی کو, تو کم از کم ایک سہ روزہ لگا کے 10 صورتیں آپ یاد کر لیتے. ایک صورت کے ساتھ آپ پوری زندگی بھی نماز پڑھیں, نماز ہو جائے گی. ہر رکعت پہ پڑھے تب بھی ہو جائے گی,
قرآن نے کہا فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو آسان ہو وہ پڑھ لیں، تو کم از کم 3 آیات ہیں، تو قل هو اللہ کی 3 آیات ہیں، ہو تو جائے گی۔ لیکن دربار الہی میں قرآن گلہ کرے گا کہ اللہ یہ وہ قوم تھی جس نے میری تلاوت چھوڑ دی تھی، پھر اس کا جواب اب نہیں دے سکے۔ مفتی صاحب میں حافظ قرآن ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں تم عالم دین بن جاؤ، لیکن مفتی صاحب مجھے قرات میں دلچسپی ہے، شوق بھی ہے، آپ بتائیں کیا کروں؟ آپ پہلے قرات کریں پھر عالم بن جائیں، دونوں کام کریں۔ آپ مجھے کہیں کہ مجھے سالن پسند ہے، روٹی بھی آئی ہوئی ہے، تو کیا کروں؟ میں کہوں گا سالن تھوڑا سا کھا کر پھر روٹی بھی ساتھ کھا لیں۔ تو بھائی کون آپ کو علم دین سے منع کرے؟ آپ حافظ قرآن ہیں تو جب تک آپ ترجمہ تفسیر علماء کے پورے علوم فقہ نہیں پڑھیں گے علماء سے، تو آپ حافظ تو ہیں لیکن دین کے علوم میں آپ اللہ حافظ ہیں۔ تو حافظ کو عالم ہونا چاہیے۔ آپ قرات بھی کریں، بہت زبردست فیلڈ ہے قرات کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد قراء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، تو عالم بھی بنے، بہت اچھی بات ہے۔ عالم ہونے کے لیے کوئی اوور ایج نہیں ہے۔ میں نے ایک جماعت کے بزرگ کو دیکھا، وہ سال لگانے آئے تھے، جزیرت القمر سے تھے یا افریقہ کے کسی شہر سے تھے، اب میرے ذہن میں ان کا نام نکل جائے گا۔ یہاں مسجد حیات النبی ہے نا ہماری محلہ خٹک میں، اس مسجد میں ان کی تشکیل تھی۔ یہ میں بات آپ کو کر رہا ہوں کوئی 98 99 کی، 11-12 سال عمر ہوگی ہماری، تو ان کی 103 سال غالباً عمر تھی۔ وہ فرمانے لگے کہ جی میں حافظ بنا ہوں اس وقت جب میری عمر 99 سال ہے، تو مجھے قرآن کا شوق لگا، میرے پوتے پوتیاں ہیں وہ حافظ بن گئے تو مجھے شوق لگا تو میں حافظ بن گیا۔ پھر میں نے علم دین شروع کیا، تو علم مکمل ہوا تو میں رحمت آیا، تو بزرگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کا سال لگانا چاہیے، تو اسی لیے میں سال میں چل رہا ہوں۔ اب ہمارے یہاں کوئی بزرگ کرنا بھی چاہے نا نیکی، کم 4 بندے اسے کہتے ہیں تو بوڑھا آدمی ہے تیرے کل نہیں تھی دا، اور وہ عرب کے لوگ تھپکی دے کر حوصلہ بڑھا کر کام کراتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ کو حافظ بننا چاہیے، عالم بھی اور قاری بھی۔ مفتی صاحب بہت سے لوگ کہتے ہیں گھر میں پرندے رکھنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اچھا جو بھی آفت اور مصیبت آئے اوپر سے ٹل جاتی ہے، ایسا ہے کچھ؟ میں تو کہوں گا آپ گھر میں پرندوں کو باندھ کے پنجرے کے اندر رکھیں گے تو شاید مصیبت سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ نے ایک جاندار کو باندھا ہوا ہے خواہ مخواہ سے، نہ آپ کا اس سے کوئی رزق وابستہ ہے نہ کوئی کام وابستہ ہے، اپنی شوق کی خاطر 10 طوطے آپ نے پنجرے میں بند کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ اسے کھانا پینا وقت پہ دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو کل پکڑ کے ایک پنجرے میں بند کر کے بٹھا دوں، کھانا پینا اعلیٰ درجے کا بہترین آئیڈیل ہوٹل سے آپ کو پکوا کر بھجواؤں، آپ بیٹھیں گے پنجرے میں خوش ہوں گے؟ کفس کفس ہے، جیل جیل ہے۔ اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو کھڑکی کھولیں اس پنجرے کی اور اس سارے پرندوں کو اڑا دیں، رزق جانے اور رزاق جانے، وہ تمہارے ان دانوں کے پابند نہیں ہے۔ یہ فلسفہ مجھے میری اماں جی نے سکھایا تھا۔ میری اماں سیدہ تھیں، ہاشمیہ تھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد تھی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے نانا جان سید ہونے کے باوجود میرے والد کو انہیں رشتہ دیا، میرے والد سید نہیں تھے، صدیقی قریشی تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نسل سے تھے، تو سادات کا رشتہ میرے والد صاحب کو ملا۔ ہماری اماں جان پوری زندگی اس نے ہمیں جو سمجھایا نا میں وہ سمجھاتا ہوں۔ یہ میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، کوئی 4 5 پڑھتا ہوں گا، اس زمانے میں مہنگے سے مہنگا طوطا میں نے خریدا 40 روپے کا، مجھے آج بھی یاد ہے، شاید سال میں میرے پاس 40 روپے جمع ہوئے ہوں۔ جس زمانے میں چوانی دے دے موٹ مل وجے نا، تو اب 40 روپے کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو وہ 40 روپے پتہ نہیں گولک توڑی تھی کیا، کہاں سے میں نے اپنے توڑ کے لی تھے، یا شاید کوئی عیدی ویدی جمع ہوئی تھی۔ طوطا خریدا، بڑا سا اتنا طوطا تھا، پورے شاید میرے بازو جتنے، اس کے پیچھے 2 موم ہوگی، اور اس کے یہ مجھے آج بھی یاد ہے، اس کے دونوں جو کندھے تھے نا یہ پر کی جگہ یہ سرخ تھی، اسے ہم پہاڑی طوطا کہتے تھے۔ اب میں طوطوں کی قسمیں تو نہیں جانتا، لیکن اس کا نام اس وقت پہاڑی طوطا تھا، تو وہ میں لے کر گھر آیا۔ میری والدہ کو اللہ غریق رحمت فرمائے، وہ کشیدہ کاری کرتی تھی۔ بچوں کے کپڑے آتے ہیں نا چھوٹے بچیوں کے، تو اس کے اوپر گل بنا لیا، پھول بنا لیا، اس بارڈر بنا لیا، تو سوئی کے ساتھ دھاگے کے ساتھ۔ مجھے یاد ہے میری والدہ کو 40 روپے کتنے کپڑوں کے ملے تھے۔ میری اماں نے مجھے ترغیب دی کہ بیٹا اس کو آزاد کر دو، ثواب ملے گا۔ میں 40 روپے تو طوطا کے نہ کہاں چھوڑتا تھا، میں ساری دلیلوں کہتا نہیں امی اے طوطا ہے، مزیدار ہے، یہ ہے وہ ہے، روز ٹیں کرے گا، طوطا مٹھو چوری کھائے گا۔ میری والدہ نے مجھے بہت سمجھایا، اتنا سمجھایا کہ جب تک اڑتا رہے گا تمہیں نیکی دعائیں دے گا، ثواب۔ اس پر میں راضی ہو گیا کہ جب تک اڑتا رہے گا نا تو مجھے ثواب ملے گا۔ بچہ تھا تو میں نے کہا امی اس کے پیسے بھی دینے ہوں گے۔ اب یہ تو نہیں پتا تھا کہ جو پیسے دے گا ثواب اس کو ملے گا،
امی نے کہا ٹھیک ہے. میری ماں نے مجھے اپنی وہ جمع پونجی جو تھی نا، 2003 میں امی کا انتقال ہے، آج کے دن کی طرح یاد ہے. اللہ غریق رحمت فرمائے. مجھے وہ 40 روپے دیا اور طوطا اڑا دیا. میں اس سے دوسرا طوطا لا. میری امی نے مجھے پھر ترغیب دی، اٹھ کے 2 نفل پڑھے، رو پڑی. کیوں اسے بند کر دیا؟ کیا جواب دو گے اللہ؟ مجھے ماں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو یاد. میں نے اڑا دیا طوطا. وہ دن اور یہ دن میں نے پھر پرندوں کو اپنے پاس قید کر کے نہیں رکھا. میں نے پھر کئی پرندے اللہ نے جب توفیق دی تو دکانوں پہ جا کے نا ان پنجروں کے دروازے کھلوا دیتا تھا کہ اس کے پیسے آپ ہم سے لے لو، پوری دکان آپ اڑا دو. میرا تو مشورہ ہے آپ پرندے گھر میں نہ رکھیں تو آزاد کر کے رکھیں، ان کے پر نہ کاٹیں. پھر جب وہ اڑنا چاہیں اڑ جائیں، جب رہنا چاہیں رہ جائیں، پھر تو کھلے عام رہیں گے. ٹھیک ہے، چکور کے لیے مشہور ہے کہ گھر میں ہوتا ہے تو جادو نہیں ہوتا، ہمارے یہاں مشہور ہے. لیکن جتنے پیسے کا آپ چکور لیں گے آپ نے اسے پنجرے کے بغیر نہیں رکھنا، یہ آپ کو پتا. تو اسے پنجرے کے بغیر رکھیں تو پھر ٹھیک ہے رکھیں، اڑ جائیں بھی ان کی مرضی، لیکن باندھ کے رکھنے پہ میرا دل نہیں مانتا. مفتی صاحب چوتھا سوال، آپ نے تو پورا خط لکھ کے رکھ دیا. جنت میں ہم اپنے بہن بھائی ماں باپ دوسرے رشتہ داروں سے مل سکیں گے اور انہیں پہچان بھی سکیں گے؟ دیکھیں کتنا درد دل والا سوال ہے. اللہ ہم سب کو جنتی بنائے گا تو ایک دوسرے سے مل سکیں گے. تو دعا فرمائے اللہ ہم سب کو جنتی بنائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو اس وقت اپنے اماں ابا سب کی زیارت ہوگی، بہن بھائی کی بھی ہوگی، رشتہ داروں کی بھی ہوگی. اللہ معاف کرے کوئی اپنے بدعمالیوں کے سبب کہیں اور چلا گیا تو کیا ملاقات ہوگی. چلو مسلمان سزا بھگت کے جنت آ جائے گا، کافر اور مشرک کے لیے تو ہمیشہ جہنم ہے. لیکن اللہ ہم سب کو عطا فرمائے ملاقاتیں. وہاں تک تو اتنی ملاقاتیں، آپ ایک کتاب لے لیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، البدور الصافرہ فی امور الاخرہ، احوال آخرت پہ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں علماء کی اتنی حیثیت ہوگی کہ اگر جنتیوں کو کسی دینی مسئلے پہ وہاں بھی رہنمائی چاہیے ہوگی نا تو علماء کی مجلس میں جائیں گے. علماء انبیاء کی مجلس میں جائیں گے. انبیاء اللہ جل شانہ کے معاملہ، یعنی پورے درجات ہوں گے. جنت کو بندہ بیان کرے نا، دنیا کچھ بھی نہیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، انہیں بتایا گیا کہ حضور پاک نے آپ کو 3 نمبر کا امیر بنایا تھا. 2 امیر تو شہید ہو گئے ہیں جنگ موتا، اردن کا شہر ہے موتا، جسے لوگ موتا پڑھتے ہیں، موتا علاقہ ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، حضرت علی کے بڑے بھائی. اور حضرت عبداللہ دوسرے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی شہید ہو گئے. تیسرے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ. ان کو حضور نے فرمایا تھا اگر وہ 2 شہید ہو جائیں باری باری تو پھر 3 نمبر ہے. جب وہ شہید ہو گئے نا تو انہیں بتایا گیا کتنے دنوں سے بھوکے تھے، اور خوشہ اس وقت کسی نے ان کے ہاتھ میں دیا کھجور کا. بھوکا آدمی ہو اور اس کو کھانے کی چیز مل جائے تو کتنے اشتہا ہوتی ہے بندے کو، طلب ہو. تو انہیں یوں خوشہ پکڑا اور توڑنے لگے نا، اتفاق اسی ٹائم کہا گیا کہ آپ کی امارت کا اعلان آ گیا، حضور نے تو آپ کے لیے فرمایا. تو انہیں یوں خوشہ پکڑا اور ادھر مسلمانوں کی قیادت کو دیکھا. دل نے تو کہا کھا لے، لیکن ایمان یہاں غالب آیا. یوں خوشے کو اٹھایا، ساتھیوں کو دیکھا، یہ لو، کہ حضور کی بات غلط نہیں ہے، جنت میں کھاؤں گا. جنت میں کھایا، شہید ہو گئے. اور شہید کے لیے تو عند ربہم یرزقون، اللہ انہیں رزق عطا فرمائیں گے، پاکیزہ رزق عطا فرمائیں گے. تو کہ میں جنت میں کھاؤں. یوں دنیا کے معاملات کو چھوڑ. مفتی صاحب کسٹم والے ایک کمپنی کے کپڑے پکڑے گئے ہیں تو ان سے دکاندار لے سکتے ہیں، حلال ہے حرام ہے؟ میرے خیال میں اس کا آکشن ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کوئی سرکاری ترتیب ہوتی ہے. جب 2 نمبر مال پکڑا جاتا ہے پھر اس کی نیلامی ہوتی ہے. آپ ڈائریکٹ کسی کسٹم والے سے لیں گے یہ انلیگل بھی ہے، ناجائز بھی ہے. وہ آکشن ہو جائے، نیلامی ہو جائے، سرکاری طور پہ اس کے اعلانات ہو جائیں تو پھر آپ لے سکتے ہیں، ورنہ عام طور پہ معاملات سے بچنا چاہیے. جزاک اللہ تعالیٰ. لکھ کے لاتے نا بھائی. آج میں نے اجازت دے دی تو پھر سارے پوچھیں گے. چلو پوچھ لیں، آپ میرے استاد کے بیٹے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گنائی میں ان کے والد صاحب استاد سرور صاحب میرے استاد ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. میں نے ان کے والد سے شروع میں میرے خیال میں دوسری تیسری چوتھی تک میں نے ان کے والد محترم استاد سرور صاحب سے پڑھی ہے. اللہ ان کو غریق رحمت، مجھے آج بھی یاد ہے. ایمان مفصل اور ایمان مجمل انہوں نے مجھے یاد کرائی تھی. اس کے بعد میں نے اماں سے یاد کی تھی، لیکن یہ دونوں انہوں نے یاد کرائی تھی. جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر گہرائی میں مطالعہ کریں تو 90% لوگ شیعہ ہو جائیں گے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ وہ کہتے ہیں گہرائی کے ساتھ ہم کسی کتاب کو مطالعہ کریں نا تو 90 لوگ شیعہ ہو جائیں گے.
میرے خیال میں اسلام کا مطالعہ 90% لوگ اس وقت ان کے پاکستان میں جو ہمارے اعلی تشیع دوست ہیں وہ خود پاکستان کا 10% بھی نہیں ہے، 90% تو دور رہا، جس کا معنی انہوں نے بھی گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا۔ غلط کہتے ہیں، گہرائی سے مطالعہ کرنے والے کو دلائل ملتے ہیں، یہ بات دلائل کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کی کتاب کہاں پائی گئی چھاپ کا؟ وہ حضرت حسین میری دونوں کتابیں تیار ہیں اور حضرت حسین والی کی تیسری جلد جاری ہے اس وقت، دعا کریں، اس کی 6 جلدیں بننی ہیں، تیسری جلد پہ کام جاری ہے، دلائل اس کے اکٹھے ہونے میں وقت لگتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ان حضرات کا آنا قبول فرما، ذکر کو قبول فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ جن ساتھیوں نے دین کے مسائل پوچھے ان کا پوچھنا قبول فرما، جن نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے، کہا ہے، کہنا چاہتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ فلسطین کی مدد فرما، آل فلسطین کی مدد فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، مسلم حکمرانوں کو غیرت کے ساتھ ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، اسرائیل اور اس کے آوان و انصار کو تباہ اور برباد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔